في فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والارشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو والاحل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل
اسی طرح سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم کے فضائل، اسی طرح شہادت سیدنا عثمان، شہادت سیدنا حسین، اسی طرح فضیلت سیدہ عائشہ، الحمدللہ سب ذکر ہوا۔ آج کے درس میں اجمالاً صحابہ کرام کے بارے میں کچھ معلومات عرض کروں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کا لغوی معنی تو ہوتا ہے دوست، ساتھی، سنگی، لیکن جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ادرک صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان فمات علیہ، کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو پھر اسی پہ قائم رہے، اسی پہ موت آئے، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جس نے حضور کو حالت ایمان سے دیکھا ہو، لیکن اس میں ایک اشکال ہو جاتا ہے کہ بہت سارے صحابہ نابینا تھے، دیکھا تو انہیں نہیں ہے، تو جامع تعریف یہ ہے کہ جس کو حضور کی ایمان کے ساتھ چاہے ایک گھڑی کی بھی صحبت نصیب ہو جائے وہ صحابی ہے، اور اس کا مقام اتنا بلند ہے، آپ ساری زندگی عبادت کریں، آپ ولی بن سکتے ہیں، آپ مفتی بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، مجتہد بن سکتے ہیں، قاضی بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی وہ ہے جس کو حضور کی صحبت حاصل، چاہے وہ ایک منٹ کے لیے ہو۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سامنے ایک اونٹنی تھی ضعیف کمزور، اس کے اوپر بھی ایک بڑا ہی کمزور آدمی بیٹھا تھا، اشارہ کیا، حضور نے اپنی سواری روک دی، تو اس نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی کیوں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں اللہ کے ایک نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خدمت میں جا کے ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں مبارک ہوں، وہ اللہ کا نبی میں ہوں۔ حالانکہ وہ ان پڑھ آدمی ہے، بدو ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، کہا علمنی کما علمک اللہ، حضور مجھے وہ سکھائے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ حضور پاک نے بھی اسی طرح اونٹ پہ کھڑے کھڑے یہ نہیں کہا کوئی چلو جب قافلہ رکے گا اتریں گے بیٹھیں گے بات کریں گے، وہیں کھڑے کھڑے آپ کو ایمان کی شرطیں پڑھائیں، وہ سنتا رہا۔ جب حضور نے ساری ایمان کی شرطیں بیان فرما دی، اس نے کہا اقررت بذالک، صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ذالک کا کاف اس کے حلق میں تھا کہ اونٹ سے گرا بیچارہ، گردن کے بل آیا اور اس کے بعد شہید ہو گیا۔ یعنی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے جو حدیث میں ہے، بلکہ اقرار کیا فقط، اقررت بذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اترے اپنے اونٹ سے، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ جاءنی جبریل آنفا، ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے، یہ کئی دنوں سے بیچارہ بھوکا پتے کھا کھا کے صرف آپ کی تلاش کے لیے نکلا تھا، اور اللہ نے اس کا ایمان اتنا قبول کیا ہے کہ اب اس کو جنت کی نعمتیں کھلائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک گھڑی کی صحبت ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ جہاد، نہ زکوٰۃ، نہ حج، بس حضور کی زیارت کی، اقرار کیا اور صحابی بن گیا۔ اس لیے صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا ان اللہ نظر الی قلوب العباد
بندوں کی دلوں میں نظر ڈالی اور ان میں سے مجھے چن لیا نبوت کے لیے۔ ثم نظر الی قلوب العباد، اس کے بعد پھر بندوں پہ نظر ڈالی تو میرے صحابہ کو چن لیا میری صحبت کے لیے، اختارہم لصحبتی۔ اسی طرح ایک روایت ہے ان اللہ اختارنی ثم اختارنی اصحابی، اللہ نے مجھے چن لیا میرے صحابہ کو چن لیا، فجعلہم اصحاری وانصاری، تو صحابہ کو بھی اللہ نے چن کے حضور کا صحابی بنایا ہے۔ تو اللہ کے چناؤ میں غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تو غلطی سے پاک ہے۔ تو جن کو اللہ نے چن لیا ہو ان میں نقص نکالنا جو ہے وہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اذا رأیت احدا ینتقص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ، تم اگر دیکھو گے کوئی بندہ حضور کے صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے فاعلم انہ زندیق، جان لے کہ وہ زندیق ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، کوئی مدح و ثنا کا ایسا لفظ نہیں جو صحابہ کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا۔ کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، اور کسی جگہ اللہ تعالی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کسی جگہ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور کسی جگہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یعنی کوئی مدح و ثنا کا لفظ نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں صحابہ کے لیے استعمال نہ فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک تو خیر شیعہ ہے نا، وہ تو چلو مخالف ہیں، معاند ہیں، اناد ہے، بغض ہے، لیکن افسوس تو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، اہل سنت جماعت کہلانے والے بھی بعض ایسی باتیں لکھ گئے ہیں جو صحابہ کی شان کے خلاف ہیں۔ اللہ عالم غلطی میں لگ گئے ہیں، یا نعوذ باللہ انہوں نے آمدن لکھی ہے، اب دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے۔ اور خاص طور پہ جن صحابہ کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی، فتوحات ملی ہے، اس کی زیادہ مخالفت کی۔ سب سے زیادہ مخالفت جو ہے حضرت عمر کی گئی، کیوں کہ اس کے زمانے میں انہوں نے کسریٰ و قیصر جیسی طاقتوں کو پاؤں کے نیچے رونق ڈالا۔ اسلام میں تمام نظام عدل قائم کیا، اس کے بعد ان کو سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ پہ ہے، پھر وہ بغض یوں نکالتے، دیکھو جی یزید کو خلیفہ بنا دیا، یزید کو ولی عہد بنا دیا۔
صاحب شفا نے کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی طعن کرتا ہے، تو آپ نے فوراً کہا کہ من یطعن فی معاویہ فاولئک من کلاب الہاویہ، جو معاویہ پہ طنز کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی بیٹا غلطی کرے تو باپ کا کیا گناہ ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا پھر نوح علیہ السلام کا گناہ ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، تو اس میں لوط علیہ السلام کا کیا گناہ ہے؟ اور اسی طرح بعض لوگوں کو اسکالر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم نے جی نئی تحقیق کی ہے، انہوں نے اس انداز میں صحابہ کی شان میں توہین کی ہے کہ جی صحابہ جو ہیں وہ معیار حق نہیں ہے، معیار حق حضور کی ذات ہے بس۔ صحابہ تو انسان ہیں اور صحابہ معصوم بھی نہیں ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ان کو ہم معیار حق نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کوئی صحابی کی بات ہو گیا چھوڑو جی یہ صحابی کا قول ہے نا، کوئی نبی کی حدیث تو نہیں ہے نا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ صحابی حضور کے خلاف فتوے دیتے تھے؟ مانا تو یہی ہو نا، لڑکان کو یوں نہ پکڑا تو یوں پکڑ لیا۔ لوگوں نے یعنی کسی نے 20 تراویح پہ اعتراض کیا کہ یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے، نبی کے بعد یعنی عمر بھی بدعتی ہو گئے جو خلیفہ راشد ہے، جس کی سنت کو حضرت نے فرمایا میری سنت ہے، وہ کیسے بدعت ہو گئی؟ کسی نے کہا دوسری اذان بدعت ہے، وہ تو جی حضرت عثمان نے کی ہے نا، کوئی نبی پاک کے زمانے میں تو نہیں تھی نا، ابو بکر عمر کے زمانے میں تھی۔ بھائی حضرت عثمان کوئی معمولی آدمی تھا، خلیفہ راشد ہے، اس کا طریقہ بھی سنت ہے اور صحابہ کا اجماع ہے، پر کسی نے مخالفت بھی نہیں کی۔ تو اس طرح یعنی بڑے بڑے محبت بھرے انداز میں آ کے اصل زد پڑتی ہے کہ جی صحابہ میں، اور صحابہ اگر ایمان میں معیار حق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یاد رکھیں، حالانکہ قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ کے نبی ان کو کہو کہ ایمان لائیں جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ اگر وہ معیار حق نہیں تو صحابہ جیسے ایمان کا کیا معنی؟ اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ کافروں نے آگے گالی دی اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفی کی طرح ایمان لے آئیں، یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں جن کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، الا انہم ہم الصفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود پاگل ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے تک 3 واسطے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ایک واسطہ بھی درمیان میں کٹ جائے تو بس بات ختم، دین ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ سے قرآن لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اور کسی جگہ فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع
ثم امین. پہلا واسطہ جبریل ہے. اگر کوئی جبریل کو نہ مانے تو اس لیے قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. چونکہ پہلا واسطہ ہی ختم ہو گیا تو پھر قرآن آیا کیسے؟ اب پہلے واسطے کے بعد دوسرا واسطہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کہ جبریل قرآن کس پہ لایا؟ حضور پاک. اللہ نے قرآن نبی کو پڑھایا، نبی کے سینے میں جمایا، قرآن کی تفسیر سکھلائی، اور حضور نے پوری دنیا کو قرآن پڑھایا. تو اب ایک واسطہ پہلا جبریل ہے اور دوسرا حضور ہے، اور حضور کے بعد تیسرا واسطہ کون ہے؟ صحابہ. پوری دنیا میں دین کس نے پہنچایا؟ اب دیکھیں نا، آپ اگر حج پڑھیں گے تو کون بتلائے گا حضور نے حج کیسے پڑھا؟ صحابی. روزہ رکھیں گے کون بتلائے گا حضور نے روزہ کیسے رکھا؟ صحابی. وتر پڑھیں گے کون بتلائے گا؟ صحابی. قربانی کریں گے کون بتلائے گا؟ صحابی. حج کی قسمیں قران ہے، تمتع ہے، افراد ہے، کون بتلائے گا؟ صحابی. تو اگر صحابہ پر ایمان نہ رہے تو قرآن و حدیث پر، اللہ کے نبی پر بھی ایمان نہ رہا. اس لیے ان تین واسطوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے، اس نے کچھ صحابہ کی شان میں بات کی. اور میرے بھائی طالب علم یاد رکھیں کہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا ظہر فیہ البدع والاہواء والاحداث وسب الصحابہ. ایک دور آئے گا جب بدعت عام ہو جائے گی، نئی نئی دین میں ایجادیں کی جائیں گی، اور لوگ صحابہ کو گالیاں دیں گے. تو فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ. اب ہر عالم کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور صحابہ کا دفاع کرے. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ. جو عالم اس وقت خاموش رہتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ. اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع کرے. تو اس نے جب تھوڑی سی بات کی تو آپ نے فرمایا دیکھو اے بھائی کہ تین گروہ ہیں، ایک مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور ایک والذین اتبعوہم بإحسان ہے. تم مہاجر ہو؟ اس نے کہا نہیں. اور میں تم انصاری ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا بس تیسری جو بات رہ گئی ہے وہ ہے قسم جو ان کی اتباع کرے. اگر اتباع نہیں کرو گے تو پھر چوتھی قسم کافروں کی ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ تیسری قسم میں آ جاؤ یا چوتھی قسم میں چلے جاؤ. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من استن منکم فلیستن بمن قد مات. کہ اگر تم کسی کی اقتداء کرنا چاہتے ہو اسی کرو جو لوگ چلے گئے. اولئک اصحاب محمد. وہ کون تھے؟ اصحاب محمد. ابرہم قلوبا واعمقہم قلوبا. وہ نیک بھی تھے، علم کی گہرائیوں تک جاننے والے بھی تھے، اللہ کے راستے میں کثرت سے عبادت کرنے والے بھی تھے، اور حضور کے وہ عاشق بھی تھے. لہذا ان کا دامن پکڑ لو گے تو نجات ہو جائے گی. عروہ ابن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے حدیبیہ کے موقع پر آیا حضور سے بات کرنے کے لیے. یہ ان کا بڑا سردار تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا، سمجھدار آدمی. بات نہ بنی، مکے والوں نے نہ مانا. حضور نے کہا ہمیں صرف عمرہ کرنے دو، اتنا ٹائم دے دو کہ ہم طواف صفا کرنے چلے جائیں. بات نہ مانی. لیکن جب واپس آیا اور کافروں نے پوچھا کہ ہاں، انہوں نے کہا واللہ دخلت علی کسریٰ و قیصر. میں نے کسریٰ اور قیصر کے بادشاہوں کی دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن ما رأیت مثل اصحاب محمد.
میں نے حضور کے صحابہ جیسا نہیں دیکھا، جب حضور بات کرتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں، نظریں جھکا کے بیٹھتے، آنکھیں اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں ہیں ادب سے، اور اگر حضور کا پانی بچ جائے وضو کا تو اس پہ لڑ مرتے ہیں، اگر حضور کا کوئی بال بھی گر جائے تو فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، حضور تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ کافر ہے، عروہ ابن مسعود جو ہے یہ کافر ہے، اس کے باوجود صحابہ کی عزت و عظمت کیسے بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، آگے فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب قرآن کو سمجھے، جو میرے طالب علم بھائی ہیں نا، قرآن کو سمجھو کہ اللہ نے نام تو لیا حضور کا، محمد الرسول اللہ، اب آگے حضور کی تعریف ہوتی نا، حضور کی شان بیان ہوتی، لیکن حضور کی شان کا ذکر نہیں، آگے ذکر ہے صحابہ کا والذین معہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھی پہلے تو جب اللہ نے باقاعدہ، بہت کم مقام ہے جہاں اللہ نے حضور کا نام لیا ہے، ان میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ اب آگے اللہ نے حضور کی شان کے بجائے صحابہ کی شان بیان کرنی شروع کی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ وجہ علماء نے لکھی، وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم میرے مدنی کی شان کو کیا سمجھو گے، میرے مدنوں کی یاروں کی شان، صحابہ کی شان، شاگردوں کی شان دیکھ لو تو استاد کی شان خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اچھا ویسے تو لفظ عام ہے نا کہ والذین معہ، لیکن بعض علماء نے ایک اور تفسیر بھی کی ہے، انہوں نے فرمایا والذین معہ سے مراد ابو بکر ہیں، کہ جو سفر میں بھی، حضر میں بھی، غار میں بھی، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں، اس سے مراد حضرت عمر ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت میں مہربانی کرنے والے، اس سے مراد حضرت عثمان ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، اس میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ نذرانے ملیں، ہدیے ملیں، لوگ پیر سمجھے نانا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کی عبادت کی وجہ سے ایک نور ہے۔ جیسے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابی جس مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا اس کے چہرے کا نور بتلاتا تھا کہ یہ صحابی ہے محمد مصطفیٰ کا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کا ذکر تورات میں بھی فرمایا، انجیل میں بھی فرمایا، کَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، جیسے کہ ایک کھیتی ہے، گندم کا دانہ مٹی میں ڈالتے ہو، ایک کمزور سی ٹہنی سی نکل آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، پھر تنا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دانے لگ جاتے ہیں، پھر وہ دانے پک جاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی کھیتی بھی ابتدا میں دیکھیں کہ جب آپ ابتدا میں تھے دار ارقم کی حد تک تو 40 تھے، اور جب آپ شیب ابی طالب میں تھے تو آپ اس کے بعد
40 سے کچھ عدد بڑھ گیا، جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ 80 تھے، اور جب جنگ بدر کا وقت آیا تو 313 تھے، اور اسی طرح جب حدیبیہ کے عمرے کے لیے آئے تو 1500 تھے، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے جب فتح مکہ پہ آئے تو 10,000 کا لشکر تھا، اور غزوہ حنین پہ 12,000 کا لشکر تھا، اور تبوک میں 30,000 کا لشکر تھا، اور حجۃ الوداع میں 1,24,000 کا لشکر۔ کیسے کھیتی بڑھ گئی؟ اسی لیے حضور نے بیماری کی حالت میں دیکھا نا، کپڑا ہٹا کے دروازے سے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، فتبسم، حضور مسکرائے، فرمایا الحمدللہ میری محنت کام آ گئی، آج لوگ ایسے موجود ہو گئے جو میرا مصلی سنبھال سکتے۔ اسی طرح ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، شام کے علاقے فتح ہو گئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا، سلام کیا، اور اپنی ایک گٹھڑی کھول کے اس سے ایک بوسیدہ کاغذ نکال کے حضرت عمر کو دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو رونے لگ گئے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ۔ صحابہ حیران ہو گئے، بھئی کون بوڑھا ہے، کون سا ایسا کاغذ ہے جس پہ حضرت عمر رو رہے ہیں؟ اور صاحب کہتے ہیں کہ نہ عمر کا ہے نہ عمر کی اولاد کا ہے۔ تو آخر صحابہ نے پوچھا حضرت عمر سے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں تجارت کے لیے میں آیا تھا، مکے والے تجارت کے لیے یمن جاتے تھے یا شام جاتے تھے، تو اتفاق ایسے ہوا کہ مجھے نیند آ گئی اور قافلہ چل پڑا، میں پیچھے رہ گیا، اٹھا تو قافلے کو تو کافی دیر، کئی گھنٹے گزر گئے تھے، میں بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ قافلے کے بغیر اکیلا سفر کرنا تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا نا، وہ دور ایسا تھا صحرا کا سفر ہو، یہ تو 100 اونٹ ہوتے تھے، 200 اونٹ ہوتے تھے، سامان ہے، پانی ہے، ساتھی ہیں، جہاں ٹھہر گئے گویا کہ شہر آباد ہو گیا۔ فرماتی ہے میں ایک دیوار کے سائے میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ تمہارا نام عمر ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا تم قریشی ہو؟ ہاں میں قریشی ہوں۔ مکے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی مکے سے۔ کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ میرا قافلہ نکل گیا، میں اپنی پریشانی میں ہوں اور آپ میری تفتیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہتی ہیں مجھے اپنے گھر لے گیا، مجھے کھانے کا، کہا کوئی فکر نہ کرو، تمہارا قافلہ نہیں نکل سکتا، میں کل تمہیں اتنی تیز رفتار اونٹنیاں دوں گا کہ قافلہ اگر 2 دن بھی پہلے چلے تم پکڑ لو گے۔ میرے پاس ایسی اونٹنیاں موجود ہیں، غلام موجود ہیں، نوکر موجود ہیں۔ اس نے مجھے رات ٹھہرایا، کھانا کھلایا، بڑا احترام کیا، صبح میرے سفر کا سارا انتظام کیا، اور کاغذ لے کے آیا کہ اس کاغذ پہ اتنا لکھ دو کہ جب اس سرزمین کے تم بادشاہ بنو گے تو مجھ پر جزیہ یا ٹیکس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں تو مکے کا سردار نہیں بن سکتا، تو مجھے یہاں کا بادشاہ بنا۔ انہوں نے کہا چلو اگر نہیں بنو گے تو لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی اگر تم بادشاہ نہ بنے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک کاغذ ہی ہے نا۔ اب انہوں نے ٹھیک ہے لکھو بھائی، اس نے لکھا، حضرت دستخط کر کے دے دی۔ انہوں نے فرمایا آج وہی کاغذ لے کے آیا ہے کہ تم نے مجھے لکھ کے دیا تھا، اب میرے سارے ٹیکس معاف کرو۔ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا اللہ کے بندے، ہمارے پاس بادشاہی نہیں ہوتی، خلافت ہے، لال عمر ولال ابنہ، یہ میری ہے، میرے بیٹے کی جائیداد نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ تو اسلام کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
ان کی نشانیاں جو ہیں وہ تورات میں بھی بیان فرمائی ہیں اور انجیل میں بھی بیان فرمائی۔ اسی لیے بی بی ام حبیبہ نے بھی آ کے عرض کیا تھا، حضور میں راستے میں تھی تو ایک راہب کے ہم نے گرجے میں قیام کیا، اس نے پوچھا کہ ایکم اقرب الی محمد، تم میں سے کون ہے جو حضور محمد مصطفیٰ کے خاندان کے قریب ہو؟ تو میں حبیبہ نے کہا کہ میں ہوں، میں ان کے چاچے کی بیٹی ہوں، اب میں ان کی بیوی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ہو میرے ساتھ۔ کہتی وہ ہمیں اندر لے گیا، ایک بڑا کمرہ اس نے بڑا خوبصورت سجایا ہوا تھا، دیواروں میں الماریاں لگائی ہوئی تھیں، اندر روبان اور خوشبو دہک رہی تھی۔ ایک الماری کھولی، کہتا پہچاننے والے کا نہیں پہچانا، کھولتا گیا کھولتا گیا کھولتا گیا، آخر میں آ کر ایک الماری کو میں نے کہا ہذا محمد الرسول، یہ تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے باقاعدہ حضور کا تمثیل بنا کے، یعنی جیسے آج کل بناتے ممیاں بناتے، ایسے بنا کے باقاعدہ الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی الماری کھولی، میں نے کہا ہذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پھر بائیں کی کھولی، میں نے کہا ہذا عمر رضی اللہ، خطاب کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، وہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ کے ان کا ایک اسکیچ بنا کے اس کے اندازے کے مطابق اپنے تمثال بنائے ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ انہ یولد بمکہ ویہاجر الی المدینہ، مکے میں پیدا ہوگا، مدینہ ہجرت کرے گا، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں علامت نبوت ہوگی، آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقے کا مال کبھی نہیں کھائیں گے، اور یہ ابو بکر عمر آپ کے وزیر ہوں گے۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، بلکہ آپ نے گھر میں ام حبیبہ اور عورتوں کو بھی سنایا کرو۔ اسلام کی تصدیق ہو رہی تھی، اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى یعجب الزراع، جب کھیتی پک جائے تو کھیتی والا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے دشمن جل بڑھتے ہیں۔ اب اسلام کی کھیتی پک گئی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر اس کی طاقت کو دیکھ کے جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ تو سمجھ آ گئی کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا خبردار میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، لا تسبوا اصحابی، کیوں؟ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک جو، ایک مٹھی یا نصف مٹھی بھر کے جو خیرات کرے، تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس کے ساتھ نسبت ہے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میری وفات کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا لینا، ان کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنی، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف پہنچائے اسے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اسے میرے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے قریب ہے کہ اللہ ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اسی طرح یعنی سارا قرآن دیکھ لیں، الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت، صحابہ کی محبت
اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، ائمہ مجتہدین و محدثین کی محبت اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رکھیں، اسی پہ خاتمہ ہو اور آخری وقت میں زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب زندگی باقی انشاءاللہ تو جمعہ سے جو سالانہ سبق ہوتا ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، چونکہ اب موسم حج گزر گیا الحمدللہ، تو موسم الحج میں تو وعظ وغیرہ ہوتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے، لیکن آگے پیچھے الحمدللہ سبق ہوتے ہیں، مغرب سے عشاء تک تفسیر ابن کثیر کا، اور صبح کی نماز کے بعد تفسیر جلالین اور سنن ترمذی کا انشاءاللہ۔